اللہ تعالیٰ ہر چیز کی اصلیت ہمارے سامنے ضرور کھولتے ہیں، ہر انسان کی۔ جب کوئی انسان ہمیں تکلیف دیتا ہے تو وہ اپنی حقیقت دکھا جاتا ہے کہ وہ اصل میں کیا ہے۔ یہ اللہ کا اشارہ ہی سمجھو اور اپنے دل کو مزید تکلیف سے بچا لو۔ اس انسان سے خود کو دور کر کے دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کو تم سے دور کر دے جو آگے جا کر تمہارے دل کو توڑ نہ دے، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو تمہاری زندگی سے نکال دے ان کی حقیقتیں دکھا کر۔ اللہ کے نزدیک اس کا ہر بندہ ہیرا ہے، تم تو ہو ہی انمول۔ اللہ نے تمہیں کولے کے باؤ بکنے سے بچا لیا ہے۔ اللہ کے فیصلے بڑے ہی بہترین ہیں۔ ہم دیوار کے اس پار دیکھ نہیں سکتے مگر اللہ دلوں کے آر پار بھی دیکھ لیتا ہے۔ ہر دفعہ اللہ کے فیصلوں کو سمجھنا ضروری نہیں ہوتا، بعض اوقات ان کو قبول کرنا ہوتا ہے۔ یہی ہمارا امتحان ہوتا ہے جو ہمیں پاس کرنا ہوتا ہے۔ تم یہ سوچتے ہو نا کہ اللہ پر یقین کیا، ہر معاملہ اس کے سپرد کیا، تو پھر کیوں وہ تمہیں آزما رہا ہے؟ دراصل اللہ اس آزمائش کے ذریعے تمہیں خود سے آشنا کروا رہا ہے۔ وہی تو لاتا ہے ہریالی بنجر کھیتوں میں بھی، وہی ہرا کرے گا تمہارے ویران کھلیانوں کو۔ تم اس سے لو لگا کر تو دیکھو، ایک بار اس رب کی راہ پر دل سے چل کر تو دیکھو، اس سے دعا مانگ کر تو دیکھو۔ اللہ کی محبت اتنی خاص ہے کہ اگر انسان جائے نماز پر سر جھکا کر بیٹھا رہے، کچھ بھی نہ بولے، تب بھی وہ رب کچھ لمحوں کے بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے جیسے اس رب نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہو کہ میرے بندے نا امید مت ہو، میں ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گا۔ تم کہتے ہو میں نے تو ہر وقت اس چیز کو مانگا، آنسو بھی بہائے، مگر سب کچھ الٹ ہو گیا، مجھے تو وہ ملا ہی نہیں۔ اب میں اللہ کو اپنا حال دل نہیں سناؤں گا۔ اور جب بھی آپ کو لگے کہ آپ تھک چکے ہیں، دعا نہیں مانگ سکتے، خالی ہاتھ ہی پھیلا دیا کریں۔ آپ کے پھیلے ہوئے خالی ہاتھ اس بات کی گواہی دیں گے کہ آپ خالق کائنات کے محتاج ہو، اور خالق کائنات تو خاموشیوں کو بھی سنتا ہے۔ تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم پر ظلم کیا جا رہا ہے، حالانکہ وہ تو رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ وہ تمہاری تڑپ کو جانتا ہے، تمہیں سمجھتا ہے۔ بعض اوقات اللہ ایسی خواہشات میں دل لگاتا ہے جن کا ملنا نصیب میں نہیں ہوتا۔ کچھ چیزوں کو اتنے فاصلے پر رکھ دیتا ہے، جتنا ہم اسے پانے کی دعائیں کرتے ہیں اتنی ہی وہ دور لگتی محسوس ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس مقام پر لانا چاہتا ہے جہاں صرف اس کے محبوب بندے ہوتے ہیں، وہ مقام جہاں سب کی رسائی نہیں، وہ مقام جہاں تمہارا صبر، تمہارا توکل، تمہارے آنسو، تمہارے سجدے، تمہاری عبادتیں تمہیں اس کا پیارا بناتی ہیں۔ ہر کوئی تو اس کا پیارا نہیں ہوتا نا، اور تب تم اپنے لیے مانگتے مانگتے اس رستے پر چل پڑتے ہو جس کے آخر پر وہ منتظر ہے۔ جس طرح ٹوٹے دل کی آہ عرش کو ہلا دیتی ہے نا، اس طرح ٹوٹے دل کی فریاد بھی سیدھا عرش پر جاتی ہے۔ درد اور تکلیف میں لگائے گئے آواز اللہ کبھی انسنی نہیں کرتا، پھر چاہے زمانہ راہ میں کتنی ہی رکاوٹیں کیوں نہ لگائے۔ اگر اللہ کسی کام کرنے کو ٹھان لے تو وہ پورا ہو کر ہی رہتا ہے۔ یاد رکھو سارے معجزے یقین کے ہیں، اور اللہ کے کن پر یقین جتنا پختہ ہوگا اتنی ہی عطائیں تمہاری منتظر ہوں گی۔ انسان کا کام صرف سوچنا ہے کہ ایسا کر لیں گے، ویسا کر لیں گے۔ جب زندگی ہمارے امیدوں کے مطابق نہیں چلتی تو ہم پریشان ہوتے ہیں، لیکن نصیب اور مقدر کا پتہ تو صرف اللہ کو ہی ہے نا۔ آگے کیا ہوگا، کیسا ہوگا، سب اللہ کو پتہ ہے۔ ہمارے تو صرف اندازے ہیں زندگی کو لے کر۔ جو رب اس اتنے بڑے آسمان کو بغیر ستونوں کے کھڑا کر سکتا ہے، وہ مشکل حالات میں بھی بندے کو اکیلا کھڑا کر سکتا ہے۔ بس اس پر یقین ہونا چاہیے کہ وہ ساتھ ہے۔ اس نے آسمان کو تھاما ہے تو وہ مجھے بھی تھام لے گا، گرنے نہیں دے گا۔ ان تاریکیوں میں وہ روشنی کی کرن ضرور دکھائے گا۔ مضبوط بننے کے لیے مضبوط تعلق کا ہونا ضروری ہے، پختہ یقین کا ہونا ضروری ہے،
کہ میرا رب مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ واحد وہ بس اللہ کی ذات ہے جو انسان کا یقین اور مان نہیں توڑتی۔ وہ ہے تو سب ہے، ورنہ زندگی میں سکون کا تصور ہی کب ہے۔ وہ تمہیں اپنی طرف لانے سے پہلے سب کی حقیقتیں بتا دیتا ہے، سب پردے اٹھا دیتا ہے، ہر ایک کا اندر باہر دکھا دیتا ہے، پھر جتلا دیتا ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے زیادہ محبت کرے تمہیں، ہے کوئی جو گرنے سے پہلے تھام لے، ہے کوئی جو اندھیروں میں تمہارے لیے اجالا کر دے، ہے کوئی جو تمہارے بن کہے سب سن لے، ہے کوئی ایسا جو بن مانگے عطا کر دے، جو تمہارے بس ایک قدم کا منتظر ہو، جو تمہاری طرف دوڑ کر آئے، جو تمہارے ایک آنسو کا منتظر ہو، بس وہ دکھلا دیتا ہے سب حقیقتیں اور جتلا دیتا ہے کہ تمہیں ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ اس کی رحمت کے سوا کوئی پناہ دینے والا نہیں تمہیں۔ بس تھوڑا سا انتظار باقی ہے تمہاری چاہت کو اللہ کی چاہ بنانے کے لیے، تھوڑی اور اطاعت باقی ہے۔ جس آزمائش کے لیے اللہ نے تمہیں چنا ہے اس کا ابھی بھی انعام باقی ہے، دعا مانگتے رہو۔ ساری کہانی ہمارے یقین کی ہے۔ وہ رب کہہ چکا ہے کہ مجھ سے جیسا گمان رکھو گے میں ویسا ہی ملوں گا۔ اگر تم اپنی دعاؤں میں شک میں مبتلا رہو گے تو پھر شاید ہی تمہاری دعائیں قبول ہو۔ تم یہ یقین کیوں نہیں کرتے کہ وہ تمہیں کوئی اذیت نہیں دے گا؟ وہ ہر ناممکن کو ممکن کر دے گا۔ جب تک تم یقین نہیں کرو گے دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اس کی محبت ہم سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ہم اس پر اندھا یقین کریں، اس کی قدرت پر کوئی سوال نہ اٹھائیں۔ وہ سمندر کے درمیان راستہ بنانے والا رب تمہیں بھی طوفان سے بچا لے گا۔ وہ کشتی نوح کو پار لگانے والا رب تمہیں بھی ڈوبنے نہیں دے گا۔ وہ آگ کو ٹھنڈا کرنے والا رب تمہیں بھی آزمائش سے نکال دے گا۔ آج جس دل ٹوٹنے پر تم غم زدہ ہو، تکلیف میں ہو، کل اس کا شکر ادا کرو گے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس وقت وہ دروازہ میرے لیے بند کر دیا تھا، مجھے میری برداشت کے مطابق تکلیف دیکھ کر روک لیا تھا، ورنہ آج جو کچھ میرے پاس ہے شاید وہ نہ ہوتا۔ یوں وہ تمہیں تمہاری من پسند چیز کو کھو دینے کے خوف سے گزار کر اپنا آپ یاد کرواتا ہے۔ یہ اسی کے فیصلے ہیں کہ وہ تمہیں کب کیا دیتا ہے، تو پھر یہ کیوں ملا اور وہ کیوں نہیں ملا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے اور یقین رکھنا ہے، کیونکہ تم خود اپنے لیے اچھے یا برے کا انتخاب نہیں کر سکتے۔ تم خود ہی خود کے ساتھ ناانصافی کرتے ہو، اللہ تمہارے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں کرتا۔ جانتے ہو کہ دنیا کی سب سے خوبصورت چیز صبر ہے، تو اپنے اللہ کے لیے ہر اس چیز پر صبر کرتے رہو جو تمہاری سوچ میں ناممکن ہے۔ وہ چیز کیونکہ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، وہ ناممکن چیزوں کے لیے تمہارا صبر آزماتا ہے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دیکھنا ایک دفعہ تمہارے اسی صبر سے وہ سارے دروازے کھل جائیں گے جو اب تک بند ہیں۔ بس ایک چھوٹی سی دعا کی ضرورت ہوتی ہے تمہاری ناممکن ترین چاہتوں کو ممکن بنانے میں۔ بس ایک چھوٹی سی چونٹی جتنے یقین کی ضرورت ہوتی ہے اللہ کی نہیں کو اللہ کی ہاں بنانے میں۔ بس ایک دل سے کیے ہوئے مختصر سجدے کی دیر ہوتی ہے کہ معجزوں کے سارے انتظار ختم ہو جاتے ہیں۔ تم مانگتے وہ ہو جو تمہیں بہتر لگتا ہے، مگر اللہ تمہیں وہ عطا کرتا ہے جو تمہارے لیے سب سے بہترین ہوتا ہے۔ بات صرف اس پر آنکھ بند کر کے یقین رکھنے کی ہے، وہی ہے جو تمہیں دیتا ہے اور کوئی نہیں۔ وہ تو تمہارے دل کے نہاں خانوں میں چھپی وہ سرگوشیاں بھی جانتا ہے، وہ انکہی راز، وہ بن مانگی خواہشیں، وہ بے نوا آرزویں، وہ سب کچھ جو کہیں دور اندر تمنا کرتے ہو مگر کہتے نہیں، مانتے نہیں، وہ تو سب جانتا ہے۔ تم کچھ بھی نہ کہو، بس اس کے سامنے ہاتھ پھیلا دو یا اظہار بے بسی ہی کر دو۔ کچھ دروازے، کچھ راہیں اللہ بند کر دیتا ہے تو ہمیں لگتا ہے جیسے سزا ہے،
ہماری دعا نہیں سنتا، بلکہ ہم بھول جاتے ہیں کہ کچھ راستے ہماری بہتری کے لیے بند کیے جاتے ہیں جو آگے جا کر ہمیں زیادہ تکلیف دے سکتے ہیں۔ یہ سزا نہیں ہوتی بلکہ اس رب کی محبت ہے، حفاظت ہے، کیونکہ وہ ہمیں مسلسل تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ ہمارے فیصلے ہماری چاہت کے مطابق ہوتے ہیں، جبکہ اس کے فیصلے ہماری بہتری اور ضرورت کے مطابق ہوتے ہیں۔ ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ وہ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے، دیتا بھی ہے، ہر بات کا علم ہے اس کو۔ انسان تو بس ایک کچا منصوبہ ساز ہے۔ تم خود کو خود ہی تکلیف میں رکھتے ہو، ورنہ میرا رب تو بہت مہربان ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ۔